آمد آورد۔ اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو شعر شاعر کی زبان یا قلم سے فوراً بے ساختہ ٹپک پڑتا ہے وہ اس شعر سے زیادہ لطیف اور بامزہ ہوتا ہے جو بہت دیر میں غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ پہلی صورت کا نام انہوں نے آمد رکھا ہے اور دوسری کا آورد۔ حالی آمد اور آورد کا مسئلہ بہت پرانا اور خاصا الجھا ہوا ہے۔ مولانا حالی نے اس کی مزید وضاحت یوں کی ہے: مستثنی حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزہ، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو کمال غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ شعر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خیال، دوسرے الفاظ۔ خیال تو ممکن ہے کہ شاعر کے ذہن میں فوراً ترتیب پا جائے، مگر اس کے لیے الفاظ مناسب کا لباس تیار کرنے میں ضرور دیر لگے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک مستری مکان کا نہایت عمدہ اور نرالا نقشہ ذہن میں فوراً تجویز کر لے، مگر یہ ممکن نہیں کہ اس نقشے پر مکان بھی ایک چشم زدن میں تیار ہو جائے۔ وزن اور قافیے کی اوگڑ گھاٹی سے صحیح سلامت نکل جانا اور مناسب الفاظ کے تفحص سے عہدہ برا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرانسیسی فلسفی موریتاں کہتا ہے، جہاں تک معانی کا تعلق ہے وہ الہام میں موجود ہوتے ہیں اور اسی کا عطیہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کو الفاظ میں مجسم کرنے کا تعلق ہے الہام کو آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پال ویلیری نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ کا جذبہ چاہے کتنا ہی شدید ہو، آپ کا تقاضائے اظہار چاہے کتنا ہی زبردست ہو، آپ کو الفاظ سے کشتی لڑنی پڑتی ہے۔ لیکن بعض اشعار کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ شاعر کو الفاظ سے کشتی لڑنی پڑی ہے، چنانچہ لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ ایسے شعر ڈھلے ڈھلائے اور بنے بنائے شاعر کے نو کے قلم پر اترے ہیں۔ پال ویلیری الہام یا آمد کے اس مفروضے کو اس طرح رد کرتا ہے: اعلیٰ کلام میں اکثر اوقات اتنی ہمواری، اتنی روانی اور اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا وہ تمام و کمال آمد کا نتیجہ ہے، یعنی کسی خارجی قوت نے شاعر کو اپنا اعلی کار بنا کر اس سے کہلوایا ہے۔ اس کا نام عرف عام میں وجدان، الہام، القاء، آمد وغیرہ ہے۔ اس عقیدے کی انتہائی صورت یہ ہے کہ شاعر اپنے کلام کے معنی سے خود بھی آشنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر شاعرانہ الہام چاہے تو شاعر سے کسی ایسی زبان میں شعر گوئی کرا سکتا ہے جس سے وہ نابلد ہو۔ ہیگل نے کہا ہے، فن کے تمام شاہکار اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے مافی یا مواد پر ہر پہلو سے بار بار غور و فکر کر لیا گیا ہے، لہٰذا یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ فن کا کوئی بھی کامیاب شاہکار غیر محتاط اور ادنیٰ تخیل سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ وحشت کلکتوی کہتے ہیں، فروغ طبع خدا داد اگرچہ تھا وحشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے۔ چنانچہ مولانا حالی کی طرح ہیگل، موریتاں اور پال ویلیری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر وہ نظم جو اپنی بے ساختگی، بے تکلفی، روانی اور سادگی کے اعتبار سے معجزہ، لطیفہ، غیبی یا مافوق البشر کارنامہ معلوم ہو، در حقیقت شاعر کی محنت اور عرق ریزی کا شاہکار ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے آمد اور آورد کی بحث کو اس طرح سمیٹا ہے: ہر چند کے ایجاد معانی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنر مند ہے آزاد، خونے رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد، بے محنت پیغم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔